اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: او ولد صالح يدعو له، او صدقة جارية، او علم ينتفع به۔ میں قبر اندھیرے میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیرے میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ اور روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ سامعین کرام، پروگرام بسلسلے ایصال ثواب مرحوم مغفور سائی رفیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ۔ سامعین کرام، اللہ جل شانہ جب انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو کچھ مراحل انسان کو گزرنا ہوتا ہے، کچھ مراحل کو انسان نے طے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ہر چیز کا غرض ہوتا ہے۔ ہم گاڑی خریدتے ہیں سفر کے لیے، کپڑے پہنتے ہیں سطر عورت کو ڈھانپنے کے لیے۔ اسی طرح جب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ان کا بھی کوئی غرض اور غایہ ہوتا ہے۔ وہ غرض کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، کہ وہ مجھ کو پہچان لے۔ اللہ کی ذکر کے لیے انسان آ جاتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کو یاد کر لے۔ اور وہ لوگ جو رب العزت کو یاد نہیں کرتا ہے، ان کا مثال کیا ہے؟ مثل الحی والمیت۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے ان کا مثال زندوں کی طرف ہوتا ہے۔ جس طرح انسان زندہ ہوتا ہے، اور جو رب العزت کو یاد نہیں کرتا ہے ان کا مثال فوت شدگان کی طرف ہوتا ہے۔ جس طرح قبرستان میں بہت قبریں ہوتا ہے، ذکر کی آواز نہیں آ جاتا ہے، ایسے جب انسان ذکر کرتا ہے اس کا مثال زندوں کا ہوتا ہے کہ وہ انسان ذاکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ذکر کتنا کر لو، کس انداز سے ذکر کر لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکثر ذکر اللہ حتی یقول مجنون حتی یقول مرعون۔ جیسے آپ لوگوں نے آج دیکھا کیسے وجد اور حالات سالکین پر کیا گریبانوں کو پاڑنے کا حالات تھا، کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا ذکر کر لو حتی یقول مجنون کہ لوگ آپ کو پاگل سمجھے۔ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے یار یہ لوگ تو پاگل ہو گئے۔ حتی یقول مرعون، یہاں تک کہ اتنا اللہ کا ذکر کر لو، اللہ کو اتنا یاد کر لو کہ لوگ آپ کو ریاکار سمجھ لیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنے دکھلانے کے لیے یہ کام کرتا ہے، یہ ذکر نہیں کرتا ہے، ویسے دکھلانے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ بیعین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حتی یقول مجنون حتی یقول مرعون،
اتنا ذکر کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کا ذکر کر لو۔ اور جو ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ جل شانہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر نہیں کرتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر دنیا میں کیا ہوگا؟ ان کا رزق اللہ بند کر دے گا، رزق تنگ کر لے گا اللہ جل شانہ۔ اور قیامت والا دن کیا صلہ ملے گا اس کا؟ قیامت والا دن اللہ اس انسان کو آندھا اٹھائے گا، اس کا آنکھوں کا دید نہیں ہوگا، آنکھ کام نہیں کر لے گا، وہ اللہ کے بارگاہ میں سوال کر لے گا، یا رب دنیا میں تو میرے آنکھیں تھے، وہ آنکھ کدھر گیا؟ یہ کدھر گیا؟ وجہ کیا؟ کہ انسان نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو انسان پر گزر جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر انسان نے اس دار فانی سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ جیسے ہمارا آدم ثانی نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا اتنا زندگی گزرا ہوا تھا، اتنا وقت گزارا، 950 سال کا اور بیش، لیکن آخرکار وہ بھی چلا گیا۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ بہت مشکل گھڑی ہوگا، بہت مشکل حالات ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کا روح نکلتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح زندہ جانور سے کان نکالا جاتا ہے۔ دوسرا روایت یہ ہے کہ جب سکرات الموت کی ایک قطرہ موت کی سختی کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو پہاڑی پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اتنا سخت ترین چیز ہے۔ اور دوسری روایت جب انسان قیامت والا دن اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی انسان کے منہ کے اندر موت کا کڑواپن موجود ہوگا۔ یہ سختی ہر انسان کے اوپر آنے والا ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارک جس طرح 1000 بار یا 100 بار تلوار کے اوپر انسان کو مارا جائے یا چھری کے ساتھ ان کا گوشت کاٹا جائے یا قینچی کے ساتھ ان کے جسم کے ٹکڑے کیا جائے یا انسان کو کڑائی کے اندر ڈالا جائے، اس سے بھی سخت ترین چیز موت ہوتا ہے جب انسان اس مرحلے سے گزر جاتا ہے۔ یہ سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ کچھ بنی اسرائیل کا گزر ہوا قبرستانوں پر اور اس نے عرض کر دیا ربا کوئی میت کو ہمارے لیے زندہ کر، ہم اس سے بات کر لیں، تکلم کر لیں، کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ جب اس نے دعا کر دیا اللہ نے دعا قبول کر دیا، ایک میت زندہ ہوا۔ اس نے پوچھا اے اللہ کی جوانو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اس بنی اسرائیل نے عرض کر دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا 800 سال کم اور بیش ہوا میرا کہ میں فوت ہوا ہوں اور اب بھی موت کے کڑواپن میرے زبان کے اندر موجود ہوگا۔ یہ مشکل، یہ سختیاں ہر انسان کے اوپر آ جاتا ہے، ہر انسان کے اوپر یہ حالات آتا ہے۔ اور موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے، اس سے پوچھا گیا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک کانٹا دار درخت ہوتا ہے اور وہ میرے پیٹ کے اندر داخل کیا جائے اور میرا چھوٹا بڑا تمام کے تمام آنکھیاں ختم ہو جائے، پھٹ جائے، اس سے بھی سخت ترین چیز موت ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کرم فرمایا، آپ کے ساتھ آسانی ہو گیا۔ یہ موت کے حالات، یہ دوسرا مرحلہ جب انسان پر گزر جاتا ہے۔ اور تیسرا حالت وہ قبر ہے جو انسان سے پوچھا جائے گا من ربک من دینک من نبیک۔ یہ 2 فٹ جگہ جو اندھیرے والا جگہ ہے، مشکل گھڑی ہے انسان کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہر انسان نے اس مرحلے سے بھی گزرنا ہوتا ہے۔
عثمان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جلیل القدر صحابی. جب قبر کے اوپر کھڑا ہوتا تو فرماتے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران. روتا ہوا، اتنا روتا کہ آنکھوں سے اتنا آنسو بہ جاتا کہ نیچی زمین تر ہو جاتا. روتا، اللہ کے لیے گڑگڑاتا. وجہ کیا؟ کہ یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. یہ مشکل وقت اور یہ مشکل جگہ ہے جو انسان کے اوپر یہ گزر جاتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب، جب فوت ہو گیا اس کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آیا ہوا تھا اور خوشی سے عرش جھومنے لگا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمد ہوتا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والا ہے. عرش خوش تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں نیچے زمین کے اوپر نہیں رکھتا، پاؤں کے سروں کے اوپر جاتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ اتنا خوش قسمت ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ذات خود ادا کر دیا اور جب واپس چلے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، تسبیحات پڑھا، تکبیرات پڑھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر. صحابہ کرام نے بھی پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کو تغیر ہوا. صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قبر 2 جگہوں میں آ گیا، سعد کے اوپر قبر تنگ ہو گیا. دیکھو جلیل القدر صحابی، کیا شان، کیا شوکت والا، لیکن قبر سعد رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی آیا. اور یہاں تک کہ احادیث مبارک کہ جب کافر کے اوپر قبر آ جاتا ہے تو کافر اتنا ہوتا ہے جس طرح انسان کا ایک بال ہوتا ہے، اتنا باریک ہوتا ہے، انسان کی ایک پسلی دوسری پسلی میں داخل ہوتا ہے. یہ قبر کی مراحل سے بھی انسان میں گزرنا ہوتا ہے. یہ مشکلات بھی ہیں، یہ سختیاں بھی ہیں، ہر انسان کے اوپر یہ حالات آ جاتا ہے. اور آگے جو آج ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پہ تذکرے کرتے ہیں، یہاں پہ ہم نے صدقات کیا ہے، ان کا بھی اجر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ العمل الا من ثلاثہ. جب انسان فوت ہو جاتا ہے ان کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں. 3 اعمال ایسا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. نمبر 1 علم ينتفع به. جس طرح ایک عالم ہو اور اس نے اپنی شاگردوں کے لیے قرآن سکھایا ہو یا احادیث سکھایا ہو یا علم باطن ہو، جس طرح سائی نذیر صاحب ماشاءاللہ کیسے لوگوں کے دل کو ذاکر کرتا ہے، کیسے لوگوں کے دل میں انوارات اور تجلیات کو داخل فرماتا ہے، کیسے لوگوں کے دل کو ذاکر کرتا ہے. یہ بھی انسان کے لیے مرنے کے بعد نفع بخش ہوتا ہے. جو انسان کو علم سکھایا جاتا ہے، چاہے وہ علم ظاہر ہو، علم باطن ہو، دونوں چیز مرنے کے بعد انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. آج اگر سائی نذیر صاحب لوگوں کو نیک راہ پر چلاتا ہے، نیک راستہ دکھاتا ہے، تو یہ بھی مرنے کے بعد اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. دیکھو کہاں سے کہاں لوگ آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کا دوستوں کے جو دربار ہوتا ہے، اللہ جل شانہ لوگوں کے رجحان کو سیر پہ کرتا ہے. کوئی ساہیوال سے، کوئی رحیم ارخان سے، کوئی صادق آباد سے، کوئی کراچی سے لوگ کیوں آ جاتا ہے؟ تو وہ کچھ چکتا ہے، کچھ فیض مل جاتا ہے، کچھ انوارات مل جاتا ہے، کچھ تجلیات مل جاتا ہے. وجہ کیا؟ کہ سیجعل لہ الرحمن ودا. اللہ ان کے لیے نیک دوست بناتا ہے، نیک دوستوں کا رجحان اس کی طرف ہو جاتا ہے. نیک شخصیت، نیک لوگوں کے لیے اللہ جل شانہ معاونین پیدا فرماتا ہے. اور دوسرا چیز
جو مرنے کے بعد انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ کیا؟ وہ ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے نفع بخش ہو۔ حدیث مبارک، قیامت والا دن اللہ جل شانہ ایک بندے کے لیے جنت میں بہترین بلڈنگ دے گا، خوبصورت قسم کا بلڈنگ، زبرجد ہر قسم کی عزائز سے مزین ہوگا۔ اللہ کے لیے بندہ عرض کر لے گا، یا ربا یہ بلڈنگ کس وجہ سے مجھے دیا؟ اللہ جل شانہ جواب دے گا، وَبِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، آپ کے پیچھے آپ کا بیٹا تھا، آپ کا اولاد تھا، او اولاد نے آپ کے پیچھے ایصال ثواب کر دیا۔ جیسے آج ایصال ثواب کا پروگرام ہے، اس بچے کی وجہ سے میں نے آج آپ کے لیے بلڈنگ عطا فرمائی۔ اور دوسرا، اللہ کا نبی کا گزر ہوا ایک قبرستان پر کہ وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا تھا۔ چند دن کے بعد اللہ کے ولی کا دوبارہ گزر ہوا، جب دیکھا وہی شخص جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے عرض کر، یا ربا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ چند دن پہلے یہ گناہگار تھا، آج آپ نے اس کو بخش دیا۔ اللہ جل شانہ نے جواب دیا، اس کے پیچھے اس کا ایک بیٹا رہ گیا تھا، معصوم بچہ، جب وہ بڑا ہو گیا اس کے والدین نے مسجد میں داخل فرمایا اور وہ معصوم زبان سے اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ فرماتے کہ مجھے حیا آیا کہ میں اس کی والد کو کیوں عذاب دو، اس کے بچے کی وجہ سے آج میں نے جنت اس کے لیے عطا فرمایا۔ اور تیسرا چیز جو صدقۃ جاریہ، جو انسان صدقات دیتا ہے، جیسے آج لنگر پکا ہوا ہے، صدقات کیا جاتا ہے، خیرات کیا جاتا ہے، یہ بھی انسان کے لیے مرنے کے بعد نفع بخش ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جب اللہ جل شانہ نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین ہلنے لگا، اللہ نے اس کے لیے میغ پیدا فرمایا، پہاڑ کو پیدا فرمایا، فرشتے حیران ہو گئے، یا ربا یہ کتنا مضبوط ترین چیز پیدا فرمایا، پہلے کارپیٹ کی طرح زمین پیدا فرمایا، بعد میں اتنا بڑا پہاڑ پیدا فرمایا، یا ربا اس سے بھی کوئی مضبوط ترین چیز ہے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ نے لوہے کو پیدا فرمایا، لوہا پتھر سے زیادہ مضبوط ترین، یا ربا پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ترین چیز، لوہے سے بھی کوئی مضبوط ترین چیز ہے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ نے آگ کو پیدا فرمایا، لوہے کو آگ کے اندر ڈالو، لوہا پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا رب آگ سے بھی کوئی مضبوط ترین چیز ہے یا نہیں؟ اللہ نے پانی پیدا فرمایا، پانی کو آگ کے اوپر ڈالو، آگ ختم ہو جاتا ہے، یا رب پانی سے بھی کوئی مضبوط ترین چیز ہے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ نے ہوا کو پیدا فرمایا، جب ہوا آ جاتا ہے تو پانی خشک ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، یا کریم آگ سے، زمین سے، پہاڑ سے، پتھر سے بھی کوئی مضبوط ترین چیز ہے یا نہیں؟ اللہ جل شانہ نے جواب دیا، ہاں ابن آدم اگر دائیں ہاتھ پر صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل جائے، ان تمام چیزوں سے مضبوط ترین چیز یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم صدقے کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت محمدیہ مرحومہ ہے، مغفورہ ہے، جب قبر میں رکھا جائے گا گناہگار ہوگا، جب اٹھ جائے گا تو جنتی بن کے اٹھ جائے گا۔ آج جو ایصال ثواب کا پروگرام ہے، یہ میت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ان کے لیے کروڑ در کروڑ اس کے لیے عنوانات مل جاتے ہیں، تجلیات مل جاتا ہے۔ اور آج آخری حدیث مبارک پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ مرحوم مغفور رفیق صاحب نیک شخص تھا یا نہیں؟ صوم اور صلاۃ کا پابند تھا یا نہیں؟ خادم تھا یا نہیں؟ صاحب زادگان کا اور علماء کا خدمت کرتا یا نہیں؟ اپنے والد کا خدمت کرتا یا نہیں؟ سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزر گیا، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بدبخت تھا، خطا کار تھا، عاصی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ دوسرا جنازہ گزر گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک تھا، صوم اور صلاۃ کا پابند تھا، خوش اخلاق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جنازوں پر آپ نے وجبت فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انتم شہداء اللہ فی الارض، اگر تم لوگ یہ گواہی دو کہ رفیق صاحب نیک تھا، آپ لوگوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدگان کی نیکیوں کو بیان کر لو، ان کی برائیاں بیان نہ کر لو کہ وہ بدبخت تھا، بد اخلاق تھا، فلان تھا فلان تھا، نہیں، ان کی نیکیوں کو بیان کر لو۔ ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کو بخش دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ سعید رفیق صاحب کو کروٹ در کروٹ اللہ جل شانہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اللہ جل شانہ سعید نذیر صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے، صحت کامل عطا فرمائے، کہ یہ گلستان اور یہ باغ تا روز قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔